بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سیریز قرآن مجید کی کہانیوں پر مبنی ہے، جس کا مقصد ہمارے دلوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ ہم ہر بار قرآن کی کسی نہ کسی سورہ میں سے ایک اہم واقعہ سنیں گے اور اس میں سے عمل کی باتیں لیں گے، اور وہ باتیں لیں گے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے۔ آج کی قسط میں ہم سورۃ البقرہ میں سے ایک اہم واقعہ گائے کا واقعہ سنیں گے، اور یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خوبصورت عظیم صورت کا نام گائے پر کیوں رکھا۔ تو چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت پرانی قوم تھی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل بہت سالوں سے نسل در نسل فرعون کی غلامی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ ان کے درمیان ایک قتل ہو گیا۔ اب قتل کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، قاتل ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قوم یہ سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے مقتول کا فیصلہ کرنے آئے ہیں، کسی نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں گائے کو ذبح کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ اصل میں ان کے دل میں گائے کی محبت پوشیدہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طور پہ گائے کو ایک مقدس جانور مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے دل سے یہ محبت نکالی جائے۔ خیر، انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان نے کوئی بات نہیں ماننی ہوتی تو وہ سوال جواب کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کہاں سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ کم عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے پیلے رنگ کی ہو جو بہت ہی خوبصورت لگے۔ پھر بھی انہوں نے وضاحت مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ تو ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں میں پانی دینے کے لیے ہو، اور اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ خیر، انہوں نے بمشکل اتنے سوال جواب کے بعد گائے ڈھونڈ ہی لی اور اس کو ذبح کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ کے جسم پر رکھیں۔ جیسے ہی انہوں نے گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم پہ رکھا تو مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور یہ کہتے ساتھ وہ دوبارہ مر گیا۔ بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام خالق اور مالک ہے اور تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہم فوراً اس پر عمل کر لیں، بہانے نہ کریں اور سوال جواب نہ کریں، کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچے مسلمان وہی ہیں جو اللہ کے احکام کو بغیر کسی تاخیر کے مانتے ہیں، اور ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے اور یقین کیا جائے، سمعنا اور اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس میں سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے دل میں کبھی بھی کسی کی محبت کو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے دل میں گائے کو مقدس جانور مانا اور وہ کہیں نہ کہیں شرک کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے دل سے اس شرک کو نکال دیا جائے۔ اسی طرح ہم اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کم کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ ان آیتوں کا بغور مطالعہ کریں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کے قابل بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔